اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ پیارے دوستو بھائیو، آج میں آپ کے پاس ایک نیا پروگرام، نئی پروڈکٹ، ایک نئی چیز لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ برسین، جس کو شتالہ بھی کہتے ہیں، اردو میں برسین کہتے ہیں، پنجابی میں کوئی شتالہ کہہ لیتا ہے، کوئی شتالہ کہتا ہے، اپنے اپنے علاقوں کی بات ہے۔ اس کی کاشت کیسے کرنی چاہیے؟ جس زمین میں برسین، شتالہ کاشت کرنا ہو، اس کو اچھی طرح تیار کرنا چاہیے۔ روٹاویٹر پھیر لیں یا ہل پھیر لیں، 2-3 سہاگا پھیر لیں۔ اچھی طرح تیار کرنے کے بعد اس میں پانی لگانا چاہیے، اور پانی لگانے کے بعد اس میں برسین، شتالہ کا چھٹا کرنا چاہیے۔ 8 کلو فی ایکڑ کے حساب سے، ایک کنال میں 1 کلو، ایک ایکڑ میں 8 کنال ہوتی ہیں، اس لیے 8 کنال میں 8 کلو برسین کا بیج ڈالنا چاہیے۔ شتالے کے بیج کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لینی چاہیے، کیونکہ کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں جو جلدی تھوڑے بار بار اگتے ہیں، جس کو لاؤ کہتے ہیں، اس کے کم ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کنک کی کٹائی تک چلے جاتے ہیں، گرمیوں تک چلے جاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بیج ایسا ہو، جس کو عام طور پر ہاڑو بیج بھی بول دیتے ہیں، جو گندم کی کٹائی تک جاتا ہے، وہ بیج ذمہ دار کو فائدہ مند رہتا ہے۔ اس کے لو بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ جب گرمیوں میں چارے کی کمی ہوتی ہے، وہ اس وقت بہترین چارہ بھی ذمہ دار کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس کو کاشت کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت سا بیج جو ہے نا، یہ جانور کیڑے مکوڑے ضائع کر دیتے ہیں، پھر شتالے کو سنڈی وغیرہ بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط کے طور پر شتالے کو زیادہ اگاؤ کرنے کے لیے اس کے نیچے ہی جب شتالے کا چھٹا دیں، اس کے ساتھ زنک ڈال دیں، کیونکہ ہماری زمینوں میں زیادہ تر پانی ٹیوب ویل کا لگتا ہے، نہری پانی کم ہے پاکستان میں۔ جہاں پر ٹیوب ویل کا پانی لگتا ہے وہاں پر زنک ضرور ڈالنی چاہیے، اور سلفر بھی ڈال دیں تو اچھا ہے، لیکن کم سے کم زنک جو ہے نا، وہ 1 یا 2 تھیلی 4 کلو والی ضرور ڈالنی چاہیے، اور اس کے ساتھ کچھ دانے دار زہر بھی مکس کر دیں۔ اس کو شتالے میں مکس کر کے چھٹا دے دیں، تاکہ ایک تو شتالے کا اگاؤ اچھا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ دوسرا، یہ کیڑے مکوڑے جو لگتے ہیں، جو یہ شتالے کو خراب کرتے ہیں، بیج کو کم اگنے دیتے ہیں، بیج کو کھا لیتے ہیں، وہ بھی کیڑے مکوڑے مر جائیں گے، شتالے کا اگاؤ زیادہ ہوگا۔ جب تھوڑا سا شتالہ بڑا ہو جائے تو اس پر دھیان رکھنا چاہیے۔ اس میں بعض کا پھر اس کو بیماری لگ جاتی ہے۔ عام طور پر جو بھائی نیچے زہر نہیں ڈالتے، وہ ان کو جب جو تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے نا، 3-4 انچ 6 انچ، تو اس کے پتوں میں سراخ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو پھر یا تو پھر کلوروپیریفاس یا لیمڈا یا ایمامیکٹر اور لیمڈا مکس کر کے، یا سیکا پیسٹ ایک میڈیسن آتی ہے، پیسٹیسائڈ آتی ہے، اس کا سپرے کرنا چاہیے، تاکہ یہ کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں، تو اس کی گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ اگر اس میں آپ یوریا تو آپ نے ڈالنی ہے، لیکن اگر آپ اس میں، میرے ایکسپیریمنٹ میں، تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر اس میں ہیومک ایسڈ 8 لیٹر یا 10 لیٹر ڈال دیا جائے فی ایکڑ، 10 لیٹر ڈال دیا جائے، تو پھر یہ شتالہ کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے، اور شتالہ کوئی بیماری بھی کم لگتی ہے، اور گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ بار بار اس نے کیونکہ 3-4-5 دفعہ اس کے لو لینے ہوتے ہیں، پھوٹنا ہوتا ہے، یہ بہت اچھی طرح پھوٹتا ہے، اس کا لو بھی 1-2 زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ پھوٹتا ہے یہ، اور ذمہ دار کو پھر اس کی کمی نہیں، چارے کی کمی نہیں آتی۔ انشاءاللہ اس کو میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ کل کو انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔